الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو ہم نے 5ویں تراویح پڑھی ہے اور اس کے اندر جو تلاوت مبارکہ ہم نے سنی ہے وہ 6 پارے کے شروع سے لے کر 7ویں پارے کے ربع تک کی تلاوت ہے، جس میں سورہ النساء کے بقیہ 3 رکوع اور تقریباً پوری سورۃ المائدہ شامل ہے۔ سورہ النساء کے 22ویں رکوع میں یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک پاک دامن پر بہتان لگایا اور کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بدبختوں کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ پھر 23ویں رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی طرف توجہ دلائی گئی اور بتایا گیا ہے کہ جس طرح دوسرے انبیاء سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا، اسی طرح اس نے اپنی رضا کی راہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کھول دی ہیں۔ نیز یہودیوں کی طرح عیسائیوں کے غلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انہوں نے بھی ایک بندے کو خدا بنا لیا ہے۔ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا بنایا ہے، اس طرح عیسائیوں نے بھی ایک بندے کو خدا بنا لیا ہے۔ آخری رکوع میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اللہ کے بندے ہونے میں ہے، نہ کہ خدا ہونے میں۔ اور ساتھ ہی پھر وراثت کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اس کے بعد سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے۔ اس میں 16 رکوع 120 آیات ہیں۔ مدینہ میں نازل ہوئی۔ مائدہ کے لغوی معنی ہے دسترخوان۔ جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کی ایک اپنی علیحدہ تہذیب بن چکی تھی جو دوسروں سے بالکل الگ تھی، حتیٰ کہ مسلمانوں کی نشست و برخاست، بول چال، کھانے پینے اور رہنے سہنے کے طریقے بالکل مختلف ہو چکے تھے۔ اس صورت میں مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی، سیاسی زندگی کے بارے میں مزید احکامات دی گئے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ شریعت کی پابندی کا پورا احترام کیا جائے۔ حج کے لیے احرام باندھ لینے کے بعد حلال جانور بھی شکار کرنا حرام ہے۔ مردار جانور، خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کی ذبیحہ، اس کے بعد جو گر کر مرے، گلا گھونٹ کر مرے، یہ سارے جانوروں کے بارے میں احکام نازل فرمائے گئے، بجوز اس کے کہ جو مرنے سے پہلے اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فعال اور پانسوں سے اپنی قسمت حال مت معلوم کیا کرو، کیونکہ یہ فعال فاسقوں جیسے ہیں۔ فائدہ اور نقصان سب اس اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تم اپنے دین پر ایمان رکھو جس کو اب اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اور وہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، لہذا شرعی پابندیوں کا احترام کرو اور حرام و حلال میں تمیز کرو۔ ارشاد ہوا کہ تم پرہیزگاری اور شکر گزار بنو، پرہیزگاری اور شکر گزاری اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنو۔ الغرض سورہ مائدہ میں مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور معاشرتی صورتحال کے متعلق اللہ رب العالمین نے احکام نازل فرمائے ہیں۔ سفر حج کے آداب، دین کے اصولوں کا احترام، حرام و حلال کی حدود، اہل کتاب سے نکاح و تعلقات، وضو، غسل، تیمم کے قاعدے، بغاوت، فساد اور چوری کی سزائیں، شراب اور جوئے کی ممانعت، قسم توڑنے کا کفارہ اور قانون شہادت کے متعلق تفصیلی احکامات نازل ہوئے۔ اس صورت کے متعلق آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت مبارکہ سب کے سب احکام کے متعلق نازل ہوئی۔ اب اسلام محض عقیدہ اور مسلک نہ تھا، ایک مذہب نہ تھا، بلکہ اسلام ایک پورا دین تھا، اسلام ایک پورا ریاست تھا۔ اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے کہ جس مسلک پر ایمان لائے تھے بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نماز با جماعت کا نظم قائم ہو چکا۔ نکاح، طلاق کے قوانین، پردہ شرعی، استحزان، ان کے احکام اور زنا و قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل گئی۔
اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے تباہی کا سبب بنتا ہے، لہذا مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت کی کہ وہ عدل پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدم رہے، یہود و نصارہ کی روش منافقت سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ آپس میں سازش کے تحت دوستی کی ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر 2 مرتبہ یہ بیان فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، کافروں کے کفر سے غمزدہ نہ ہوں، کافروں کے دل میں قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا گیا ہے، ظالم بے یار و مددگار رہے گا اور مشرک پر بہشت حرام ہے۔ اس صورت میں عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی اصلاح کی گئی ہے، بتایا گیا کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے یا خدا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جو پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اگر تم اپنی مرضی سے کسی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لو گے تو اللہ کے قانون کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرو گے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قوانین ہمارے لیے بنائے ہیں وہی ہمارے لیے ضروری ہیں، وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور انسان کی فطرت میں 2 چیزیں شامل ہیں، ان کو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ رب العالمین ہی نے انہی کے مطابق قانون بنائے۔ اگر تم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال و حرام کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین کے قانون کے بجائے تم اپنے نفس کی پیروی کرو گے۔ مثلا عیسائیوں کی طرح قانون بنانا، ترک دنیا کرنا اور حلال لذات کو اپنے اوپر حرام کر لینا غلط اور ناجائز طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جان بوجھ کر قسمیں نہ کھاؤ اور قسم کھانے کے بعد اسے مت توڑو ورنہ تم پر باز پرس ہوگی۔ پھر قسم کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ان کو کپڑے پہناؤ اور یا ایک غلام آزاد کر دو ورنہ 3 دن کے روزے رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں جیسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تم خود اور تمہارا خدا جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے گی تو ہم اس مکان کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس بستی کے اندر داخل ہو گئے۔ سورت کے آخری حصے میں عیسائیوں اور یہودیوں کو مخاطب کر کے ان کے غلط عقائد پر بحث کی گئی ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ اب وہ اپنی تمام تر روش کو ترک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ پہلے رسولوں پر ایمان لانا وہ بھی ضروری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص بھی کامیاب اور کامران اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس نے پہلے نبیوں کو نہیں مانا وہ بھی کامیاب، کامران اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پہلے نبیوں کی رسالت پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لائے۔ اس لیے یہودی اور عیسائیوں کو بتایا گیا کہ اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب تم ان پر بھی ایمان لے آؤ، اور ان کے لیے دوہرے اجر کی خوشخبری ہے کہ جو پہلے کسی رسول کی پیروی کرتا ہوگا اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ آخر کی آیات میں بتایا گیا ہے کہ ساری زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کو قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔